अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? नाजरीन, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आपने एक तो कंप्लीट सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना है। आप शेयर करें, अपने थ्रू पहुँचाएँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक मैसेज है हमारे माशरे के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। मेरी जो भी पिछली वीडियोज़ हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आगे फैलाएँ, ये वो करें, क्योंकि वो एजुकेशन वीडियोज़ हैं और एजुकेशन वीडियोज़ होती हैं और वो स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती हैं और जिन्होंने अप्रोच करना होता है वो खुद ही पहुंच जाती हैं, खुद ही वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों आपने देखा भावलपुर स्कैंडल सामने आया, मैंने उस पर कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो कहते हैं मेरे लहू से वज़ू और वज़ू पे वज़ू। अब ये गाज़ी यूनिवर्सिटी का डेरा गाज़ी खान का स्कैंडल भी आपके सामने है, तो मैं मजबूर हुआ हूँ कि इस पे वीडियो बनाऊँ और आपको कुछ बातें गोश-गुज़ार करूँ। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि ये जो बेचारी बच्चियाँ होती हैं, साउथ पंजाब से ही दोनों यूनिवर्सिटी थी, बड़ी मिन्नत समाजत करके यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन लेती हैं। जब इनके साथ इस किस्म के केसेस सामने आते, कोशिश करती हैं कि ये मामला दब जाए, लेकिन ये जो सना लड़की थी बेचारी गाज़ी यूनिवर्सिटी की, इसने एक्सपोज़ किया, क्योंकि मामला जब हद से पड़ जाए साहब ज़रा फिर बच्चियों को बात एक्सपोज़ करनी ही पड़ती है। उस बेचारे ने फिर एक्सपोज़ किया। तो साथ साथ ये भी बताता चलूँ, अगर इस किस्म का कोई भी मामला किसी भी बच्ची के साथ पेश आता है, वो कोशिश करे कि वो स्टार्ट में ही उसको बता दे, अपने घर जो भी एचओडी हैं उनको बताए। एचओडी के अलावा घर बता दे, घर नहीं बता सकती, यूनिवर्सिटी के वीसी को बताएं, तो कोशिश करें, ठीक है। अगर वीसी भी आपकी नहीं सुन रहा, आप काफ़ी इदारे हैं, आप वहाँ पे जा सकती हैं। अब यहाँ पर बच्चियों का भी कसूर है, वो थोड़े से नंबर्स की लालच में उनकी बातों में आ जाती हैं, उनके साथ डेट कर ली या ये वो जो भी मामला। मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। तो इस चीज़ में औरतों को भी, क्योंकि देखो मैं तो नहीं कहूँगा, वो राइटर थे, उसने कहा कि मर्द को मैंने भेड़िया पाया है। मैं वैसे भी अक्सर ये कहता रहता हूँ कि मर्द हमेशा ताक में होता है। आप उसे क्यों वो दे रही हो, अपना वीक पॉइंट दे रही हो? जब आप थोड़ा सा उसकी तरफ हाथ बढ़ाओगी तो वो साफ ज़ाहिर है मज़ीद आपकी तरफ वो बढ़ेगा। तो इन चीज़ों पे स्टार्ट में ही कदम लगाएं, स्टार्ट में ही। अगर इस किस्म का कोई भी मामला पेश आ रहा है, सेमेस्टर में नंबर थोड़े आते हैं, आ जाएं, कोई नहीं, लेकिन इज़्ज़त पे आँच ना आए, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरा बताता चलूँ कि दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, मैं थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालता हूँ। हालांकि दीन इस्लाम कहते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, तालीम का असूल हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मीन टू से मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। मुझे एक हदीस याद आ रही है, सैयदना अबू सईद खुदरी से रिवायत है, इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार किसी औरत ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप सहाबा को तो हदीस याद करा रहे हैं, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है, इल्म दिए जा रहे हैं, हमारे लिए भी कोई दिन मख्तस करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, फ़लाँ फ़लाँ दिन होगा और फ़लाँ जगह होगी, वहाँ पर आपके लिए तालीम व ताल्लुम का बंदोबस्त होगा, और वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इल्म दिया करते थे, हदीस का इल्म, ठीक है जी। तो इस्लाम औरत के मामले में खामोश नहीं है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि औरत को तालीम ना दी जाए। इस्लाम कहता है कि औरत के लिए तालीम है, लेकिन इस्लाम ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी साथ दिए हैं, कुछ कायदे कुल्लिये भी दिए हैं साथ। अगर उन पर अमल करोगे तब ही माशरे में बिगाड़ नहीं आएगा, अगर उनको फलांगोगे तो माशरे में बिगाड़ आएगा। जैसे ये आपने केसेस देखें, ये सिर्फ केस नहीं है, भावलपुर यूनिवर्सिटी का केस आपके सामने है, गाज़ी यूनिवर्सिटी का केस आपके सामने है। पिछले साल की बात है, वो इकरारुल हसन साहब ने एक वीडियो बनाई थी, वो गोमल यूनिवर्सिटी के एचओडी थे इस्लामिक डिपार्ट के, वो इस किस्म का केस था। और तो और दूर कहाँ जाते हैं, मेरी आंखों देखा हाल। मैं BZU में जब था, वहाँ हमारे डिपार्ट में भी इस किस्म का केस सामने है, वो तो हमारे आंखों देखा था। देखें, ये कुछ केसेस हैं जो मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, जबकि ये कहानी हर यूनिवर्सिटी की नहीं, हर डिपार्ट की कहानी है। हर डिपार्ट में ये हो रहा है। बच्चियों के साथ प्रोफेसर ज़्यादती करते हैं, बच्चियों के साथ इसी तरह वो इनके अफेयर्स हो जाते हैं लड़कों के साथ। तो ये चीज़ें माशरे में हो रही हैं। मैंने स्टार्ट में बताया कि दीन इस्लाम औरत की तालीम का मुखालिफ नहीं है, लेकिन उसने कायदे कुल्ले भी बनाए हैं। वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तालीम देते थे, दरमियान में पर्दा होता था, कोई एजुकेशन नहीं होती थी कि सहाबियात भी बैठी हैं, सहाबी भी बैठे हैं, चलो जी महफिल हो रही है। यूँ नहीं है, यूँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, कोई और पॉलिसी लाएं, आप अपने पॉलिसी एनालिस्ट बिठाएं, कोई सिस्टम बनाएं। जब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपने बना लिया है ना, समझ नहीं आता ये जमहूरी है या इस्लामी है, क्योंकि ना जमहूरियत वाली कोई चीज़ इसमें नज़र आती है, ना इस्लामी कोई चीज़ नज़र आती है।
تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے کیسز بار بار رونما ہو رہے ہیں، ان کا تدارک کریں، ان کو سزائیں دیں. اب وہ غازی یونیورسٹی کا وہ جو فزکس ڈپارٹ کے پروفیسر تھے، وہ ثنا بیچاری بچی کو بلیک میل تو کر رہے تھے، اور ساتھ اس کی وہ سسٹر کو بھی بلیک میل کر رہے تھے. صاف ظاہر ہے پہلے اس کے ساتھ ریلیشن چاہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ بھی ہو، ٹھیک ہے. اور اب تک ان جو ٹیچرز ہیں، وہ جو فزکس کے 2 ٹیچرز ہیں، ان کو معطل کیا گیا، ڈسمس نہیں کیا گیا. وہ بچی کہہ رہی ہے میں نے وی سی کو بھی کہا ہے، وی سی نے بھی کوئی خاص رسپونڈ نہیں کیا. میں ویڈیو ساتھ لگا دوں گا، آپ دیکھیں. یہ ایک درد ہے، یہ ایک میرے ایک جذبات تھے اس بچی کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ بچی بالکل بے قصور ہے، اس کی بھی غلطی ہے. وہ کیوں گئی اس کے ہاسٹل؟ اس کے ہاسٹل نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے نمبر، اسے سپلی لگ رہی تھی، لگ جاتی، اسے نہیں جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تم جانتی ہو ایک ایسے ایریے سے تمہارا تعلق ہے، ساؤتھ پنجاب میں بچوں کے اباؤٹ کتنا وہاں پہ لوگ پوزیسو ہوتے ہیں، کتنا یعنی کہ وہاں پہ غیرت کا معاملہ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ چیز بیئر نہیں کرتا، اس چیز کا متحمل نہیں ہے، تو اس طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بہرحال اسلام کا میں نے بتایا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسلام تو مکمل ہے. اسلام نے قید کلیہ قوانین دے دی ہیں ہر لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، سیاسیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے، ہر لحاظ سے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے. اگر نہیں سمجھیں گے تو دیکھیں اب یہ ایک بھاولپور کے بعد یہ کیس سامنے آیا، اس کے بعد کوئی اور ہوگا. یہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہے. ساؤتھ پنجاب میں ہے نا کہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ بچیاں ڈر ڈر کے رہتی ہیں. اپر پنجاب کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. سینٹرل پنجاب کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پہ تو آوے گا آوائی. میں کہتا ہوں، میں بلیم نہیں کر رہا، میری اپنی ایک وہ ہے رائے ہے، ہو سکتا ہے، یعنی 90% میں شیور ہوں، 90 to 95% اس قسم کے کیسز وہاں پہ بھی کافی ہیں، لیکن میڈیا پہ نہیں ہے. اگر ان چیزوں کی روک تھام کرنی ہے، آپ کے لیے رہنمائی ہے، آپ کے پاس ضابطہ حیات ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے اس ضابطہ حیات کے دفاتر کو کھولنا ہے اور وہاں سے رہنمائی لینی ہے. وومن یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، بھاولپور میں بھی وومن یونیورسٹی ہے، اور اسی طرح ملتان میں بھی وومن یونیورسٹی ہے. اس قسم کے ادارے آپ بنا سکتے ہیں جہاں پہ صرف بچیاں ہی ہوں. میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، میں جب بی زی یو میں پڑھتا تھا تو میری ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ بحث چل پڑی کہ کو ایجوکیشن، وہ کہہ رہے تھے، فوائد بتا رہے تھے اور میں نقصانات بتا رہا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں، اب افیم ہے نا، افیم جب زیادہ لے لی جائے نقصان ہے، جبکہ افیم ہمیں پتہ ہے ڈرگز میں انٹو سے میڈیسن فیلڈ میں بھی یوز ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یوز ہوتی ہے. ایک چیز کے بعض اوقات تھوڑے سے فوائد ہوتے ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. کو ایجوکیشن کا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن والا ماحول ہوتا ہے، اپوزٹ جینڈر ہوں تو ایک کمپٹیشن ہے، وہاں پر نکھر کے بچے، یہ بات ٹھیک ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. لیکن جیسے افیم والا معاملہ ہے نا، افیم اگر تھوڑی لی جائے، ڈرگز میں لی جائے تو فائدہ ہے. جب آپ اس کو زیادہ لوگے پھر نشے ہی بن جاؤ گے بھائی. ٹھیک ہے، جہاز بن جاؤ گے ان ادر ورڈز. تو کو ایجوکیشن کا ٹھیک ہے. اس سر سے میری وہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ ایف ایس سی کے بچے، ہمارے ایف ایس سی کے بعد اتنے 1100 مارکس لینے والے، 1150 اس قسم کے مارکس لے کے یہاں پر آ کے ٹھوس ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بچوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. میجورٹی آف اسٹوڈنٹ بچوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کا وہ فوکس ہٹ جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں، یعنی کہ ان کی ریشو بہت گھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ جب وہ سر نہیں مان رہے تو میں نے کہا سر آپ بتائیں، آپ نے ماحول دیکھا ہے بی زی یو کا، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بچی یا آپ کی بہن اس قسم کے ماحول میں، یا ہم جس کلاس میں بیٹھے ہیں اس میں ہو؟ تو وہ تذبذب کا شکار ہوئے. ان کے چہرے پہ میں وہ چیز پڑھ سکتا تھا کہ وہ اس چیز سے بالکل متفق نہیں تھے کہ ان کی بچی ان کے گھر کی عزت اس قسم کے ماحول میں رہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کو ایجوکیشن ہمارا حل نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن کا کو ایجوکیشن بالکل حل نہیں ہے. کو ایجوکیشن میں اگر یوں ہی آپ بچیوں کو پڑھاتے رہیں تو گارنٹی ہے اس قسم کیسز سامنے آتے رہیں گے. پروفیسرز اگر آپ کی فیمیل بچیوں کے ٹیچرز ہوں گے، اس قسم کیسز سامنے آتے رہیں گے. یہاں پر آپ کو ہارڈ قسم کی پالیسیز بنانی ہوگی. ایٹ لیسٹ ان بندوں کو سزائیں تو دیں جو یعنی کہ نامزد ہیں اور جو مجرم ڈکلیئر ہوں گے، ان کو سزائیں تو دیں. لیکن نہیں، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ برتا جا رہا ہے. تو پھر صاف ظاہر ہے جب نرمی برتو گے تو پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا. معاشرے میں
بدماشی معاشرے میں فحاشی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ نبی پاک وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اور یہاں پر ہمارے تو یہ لگتے بھی کچھ نہیں ہوتے پروفیسر، لٹکا دو بھی ان کو، جب بدماشی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لٹکا دو۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں اس بچی کے حوالے سے ایک بڑا دکھ ہوا کہ یعنی کہ بچیاں بیچاری بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے اسکولوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں جاتی ہے، اور وہاں پر اس قسم کے کیسز سامنے۔ تو سال در بعد میں اس قسم کے جو حال احوال دیکھ کے بعد میں کون سے ماں باپ اپنی بچیوں کو اس قسم کے اداروں میں بھیجیں گے، بدنام زمانہ جو ادارے بن چکے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ کوئی پالیسیز بنائیں، کچھ مجرموں کو کچھ سخت سزائیں دیں، پتہ چلے، تاکہ اس قسم کی چیزوں کی روک تھام ہو۔ کو ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پالیسیز بنائیں کہ اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تدارک کریں۔ تو یہ ایک التجا تھی، ایک ریکویسٹ تھی۔ یہ آپ احباب اس ویڈیو کو سن کے صرف سکرول نہیں کر دینا، دوسرے ماں باپ تک پہنچائیں جو خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر یعنی کہ تعلیمی لحاظ سے کافی پیچھے بھی ہے، اور وہاں پر اب کوشش کر کے اگر کوئی یونیورسٹیز بن بھی گئی ہیں تو وہاں پر اس قسم کی بدماشیاں اگر کریں گے تو پھر کون بچیوں کو بھیجے گا۔ تو یہ میرا پیغام ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایک سینٹیمنٹس یا فیلنگز ہیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اس چیز کو آپ نے دوسرے احباب تک پہنچانا ہے تاکہ شاید میری آواز کسی تک پہنچے اور اس سے فائدہ ہو کسی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں ثنا ارشاد بات کر رہی ہوں۔ میں یہاں غازی یونیورسٹی بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر ظفر وزیر اور ڈاکٹر خالد خٹک نے میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ مجھے اپنے ہاسٹل بلایا، ایک رات میں وہیں رہی، اس کے بعد یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں، میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ادھر ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ٹیچر کو، ہیڈ کو کوئی بات نہ بتاؤں۔ ایک تو انہوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، دوسرا یہ لوگ جو ہے یہ لوگ اب مجھے اور میری سسٹر کو دونوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد خٹک جو ہے میری سسٹر سے یہ کہا ہے کہ ثنا اور ظفر وزیر کا یہاں تک ریلیشن ہے، مطلب کہ ثنا ظفر وزیر کا یہ یہاں تک ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ کر کے چھوڑوں گا۔ میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب وہ یہاں بی اے سیکنڈ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ وی سی صاحب کے پاس پہلے بھی کافی ساری اپلیکیشنز جا چکی ہیں اور وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب اگر وی سی صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا تو میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں یونیورسٹی میں ہی خود کو آگ لگا دوں گی، کیونکہ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ اس کے ذمہ دار جو ہے وی سی صاحب ہوں گے پھر۔